صرف نماز اور روزہ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم عمرہ کرنے چلے گئے، حج کرنے چلے گئے، کافی ہو گیا۔ نہیں کافی ہے۔ جب آپ شریعت کو اٹھا کر دیکھو گے، ایک حصہ حقوق اللہ، 3 حصے حقوق العباد۔ اللہ اپنا حق فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا اگر کچھ کوتاہی لے کر آؤ گے، لیکن جو بندوں کا حق ہے، جوان ہو گئے باپ کا حق نہیں دیتے ہو۔ کیا ہے باپ کا حق؟ دوستوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہو، باپ منع کرتا رہتا ہے نہیں مانتے ہو، ماں منع کرتی رہتی ہے نہیں مانتے ہو، شادی ہو جاتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتے ہو، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہو، ماں باپ کی دوا کا خیال نہیں رکھتے ہو، ماں باپ کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے ہو، ہوٹلوں میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی کھاتے پیتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کو لے کر نہیں جاتے ہو۔ یہ ماں باپ کے حق میں کوتاہی کر رہے ہو، ماں باپ کا حق مار رہے ہو۔ اے نوجوانوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے کہ کیا کوئی طریقہ ہے اس دنیا کے اندر کی یہ معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ فرمایا ہاں طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ دیکھ اپنے باپ کے چہرے کی طرف، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے سمجھنا تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، اور اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ بتائیں کھڑے ہو کر کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے کہنے پر چلتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے قرب قیامت اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صدیقه وجفا اباه، کہ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے۔ شادی ہو گئی، اب گھر کے اندر کھانا کیا پکے گا؟ بیوی بتلائے گی کیا پکے گا۔ خرچہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بیوی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ دے گی خرچہ۔ ماں کیا کرے گی؟ ماں ایک نوکرانی کی طرح گھر کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گی۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه، اپنی ماں کو چھوڑ دیں گے، وبر صدیقہ، دوستوں کو سینے سے لگائیں گے، وجفا اباہ، اور اپنے باپ کو دھتکار دیں گے، اپنے باپ کو دور کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، گھر کا ماحول ایسا بناؤ جب تک تمہاری ماں ہے گھر ماں کے حوالے ہونا چاہیے۔ کیا پکے گا ماں فیصلہ کرے، کیا گھر میں ہوگا ماں فیصلہ کرے، کیا چیز گھر میں آنی ہے ماں فیصلہ کرے، کس کو کیا دینا لینا ہے ماں فیصلہ کرے، کہاں تم کو آنا ہے جانا ہے تمہارا باپ فیصلہ کرے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے باپ فیصلہ کرے، تم کو بزنس کون سا کرنا ہے نہیں کرنا ہے باپ فیصلہ کرے۔ تم اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو وہ اہمیت دو، اگر دیتے ہو ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی ہے، نہیں دیتے ہو کچھ کرتے رہو دنیا کے اندر، اگر باپ تم سے ناراض تم باپ کا خیال نہیں رکھتے، ماں تم سے ناراض تم ماں کا خیال نہیں رکھتے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں، نہ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہو، نہ قبر میں راحت ہو سکتی ہے، نہ کل اللہ کے دربار میں راحت ہو سکتی ہے۔ یہ حق ہے تمہاری ماں کا اور تمہارے باپ کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کا حق جانتے ہو؟ اگر فرض نماز کی نیت باندھ رکھی ہے اور ماں تجھ کو آواز دے کہ بیٹا یہاں آؤ، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ نماز چھوڑ کر ماں کی بات پہلے سنو، اس کے بعد اپنی نماز کو آ کر پورا کر لینا۔ یہ حق ہے تمہاری ماں کا۔ آج تو ماں چلاتی رہتی ہے، بیٹا بھاگ کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے، ماں روتی رہتی ہے، ہفتہ بھر اس کی دوا لانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، سال بھر گزر جاتا ہے، ماں کے کپڑے بنانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، 2 4 سال گزر جاتے ہیں، ماں کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ صبح نکلے گا کام پر، شام کو آئے گا اور اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر چلا جائے گا۔
ماں کا حال کیا ہے؟ دوا کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ خیر خبر نہیں ہے آج امت کے نوجوانوں کو، امت کے لوگوں کو، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ ارے بھائی پریشانی تو تمہارا مقدر ہے، پریشانی تو مقدر بن چکی ہے۔ اگر تم نے اپنی ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا تو پریشان تو رہنا ہی ہے تم کو۔ دنیا کے پاس جاتے ہو دعا کر دیجئے، یہ پریشانی وہ پریشانی، ارے اپنی ماں کے پاس جا کے دعا کرا۔ فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں سیدھی اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ دنیا کے پاس پھرتے ہو، اس پیر صاحب کے پاس جاؤ گے، اس پیر صاحب کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس جاؤ، ارے بھائی کون تیرے لیے اس دل سے دعا کرے گا جو تیری ماں تیرے لیے دعا کرے گی؟ سال سال بھر ہو جاتا ہے اولاد کو اپنی ماں کا پاؤں دبائے ہوئے، اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے۔ میرے بھائی ماں، اسی لیے کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تیری۔ سر پر رکھ اپنے ماں کے پاؤں اگر اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، ماں باپ کا۔ اتنا حق بیان کیا ہے ماں باپ کا کہ میں ابھی بیان کرتا رہوں تو گھنٹہ بھر بھی ناکافی ہے ابھی کہ ماں باپ کا حق میں آپ کو بیان کروں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ جہاں اپنا حق بیان فرماتے ہیں ماں باپ کا حق بیان فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، لا تعقن والدیک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ کہاں تک مت کرنا؟ تیری ماں باپ کہیں گھر سے نکل جا باہر، گھر سے باہر نکل جانا، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ کون کر سکتا ہے؟ آج تو ماں کو گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دے گا، باپ کو لے کر اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دے گا، ماں کو لے جا کر ڈال دے گا۔ بیوی کہہ دے گی میں نہیں کروں گی خدمت، بیوی کہے گی میں خدمت نہیں کروں گی، تو بیٹا کیا کرے گا؟ لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دے گا۔ ارے بیوی خدمت نہیں کرے گی، چھوڑ بیوی کو، دوسری بیوی لے کر آ۔ ماں دوسری کہاں سے لے کر آئے گا؟ کون سی دنیا کے اندر طاقت ہے جو تجھ کو دوسری ماں دے دے جس ماں نے تجھ کو جنم دیا ہے؟ بیوی نہیں کرتی ہے، خود کر، تیرے اوپر فرض ہے، تیری بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تیری ماں کی خدمت کرنا، تیرے باپ کی خدمت کرنا تیرے اوپر فرض ہے۔ وہ نہیں کرتی ہے وہ جانے، لیکن یہ کہہ کر کہ بیوی نہیں کر رہی ہے ہم کیسے کریں گے، لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دینا۔ بدبخت ہو جو ایسا کرتے ہیں، ڈوب مریں کہیں جا کر۔ جو ایسا کرتے ہیں دنیا میں بھی ستیہ ناس ان کا، آخرت میں بھی ان کا ستیہ۔ اے میرے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔